الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھو پچھلے چند دنوں سے درس چل رہے تھے مثبت اور منفی سوچ کے نتائج. اس پر کافی تفصیل سے بات آ گئی. انشاءاللہ آج یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے. آج جو حالات چل رہے ہیں ہر انسان پریشانی میں ہے، حالات میں ہے، لیکن بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں. اور اللہ تعالی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ یعنی دعا کا معنی کیا ہے؟ مانگنا. تو دعا کے بارے میں کچھ باتیں بتائے تاکہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو جائے اور مانگنے میں مزہ آئے. اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی دعا کا کیا طریقہ ہے، پھر دعا میں مزہ کیسے آئے. تو اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے. دیکھو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ. دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثلا آگ سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے، اور پانی سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے، اور ہوا سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے. ہر ایک سے نفع لیا جائے لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. آگ سے نفع لو تو کھانا بنتا ہے، پانی سے نفع لو تو بہت سارے ہمارے کام ہوتے ہیں، ہوا سے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے نفع اٹھانے کے ایک طریقے ہیں. اس طریقے سے کیا جائے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے تو ہے، لیکن کیا پروردگار عالم جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اس سے نفع لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا. کہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں تو اس سے بھی نفع لینے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم نے پانی سے نفع لینے کا طریقہ سیکھا، آگ سے سیکھا، ہوا سے سیکھا، اور بھی کئی چیزوں سے. تو اللہ کے خزانوں سے نفع لینے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جی، اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے. انبیاء نے کیا بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے، میرے طریقے زندگی کو اپناؤ گے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع پانے والے بندے بن جاؤں گے. تو مجھے فالو کرو. نبی کیا فرماتے؟ فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو. تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع
پانے والے بندے بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے تمہارا ایسا تعلق جڑ جائے گا کہ تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اور پروردگار قبول فرما لیں گے۔ جی، ہاتھ اٹھیں گے، پروردگار قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہاں، کیا ہے مغز؟ کس کو کہتے ہیں؟ کریم، نچوڑ ہے۔ جس بندے کو دعا مانگنی آ گئی، اس کو اللہ رب العزت سے لینے کا طریقہ آ گیا۔ جس بندے کو دعا مانگنی آ گئی، اس کو اللہ رب العزت سے لینے کا طریقہ آ گیا۔ جی، دل کی گہرائی سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، یاد رکھیں۔ دعا بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دعا مانگنے کے آداب بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے۔ کس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کن جگہوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن جگہوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ تمام باتیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ مگر ان سب کے باوجود ایک چیز اپنی جگہ ہے، ایک چیز اپنی جگہ ہے جو مانگنے والے پہ منحصر ہوتا ہے، کہ جس درد سے وہ مانگے، جس بے چینی سے وہ مانگے، جس لگن اور شوق سے وہ مانگے، یہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تمام باتیں بتا دی، لیکن ایک چیز جو ہے وہ مانگنے والے پر منحصر ہے کہ مانگنے والا بندہ کیسا ہے، کس درد کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس بے چینی کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس شوق کے ساتھ مانگ رہا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ رب کریم کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب مضطر بے چین ہو کر جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ پروردگار۔ تو پروردگار دل سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتے۔ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ دل سے مانگی ہوئی، یہ یاد رکھنا، غور کرنا اس بات پر۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ مانگتے تو ہے، مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھو۔ کیا فرمایا؟ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دل سے مانگی ہوئی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس پر اللہ تعالی دعا مانگنے کا راستہ کھول دے، جس پر اللہ تعالی دعا مانگنے کا راستہ کھول دے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کو دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، وہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے دعا مانگی نہیں جاتی۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اکثر دعائیں آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا پڑھی اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیے۔ اب منٹوں کی دعا ایسی ہی تو نہیں اثر رکھے گی، اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے، ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان، بلکہ وہ تو ڈھونڈتے ہیں وقت کہ کب ہمیں وقت ملے اور بیٹھ جائے کسی کونے میں اور اللہ سے باتیں کرے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ یاد رکھنا، دعا اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ ہم تو پڑھ کے سناتے ہیں،
جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو پڑھ لیا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، وہ کیا سنا 5 منٹ میں سب مانگ کر سنا کر چلے گئے۔ تو فرمایا وہ نہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو اندر جب بنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو توفیق دیتے ہیں مانگنے کی۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ منٹ 2 منٹ کی جو دعا ہم مانگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر 1 منٹ کی بھی دعا دل کی بے چینی کے ساتھ مانگی گئی ہے تو ضرور وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ طریقہ کون سا ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یرد القدر الا الدعاء، قضا قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ جی، دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ قضا اور قدر جو لکھا ہوا ہے، انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ دعا اتنی پاورفل ہے، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی، اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو رزق دینا چاہتے ہیں، ہم اس میں اسٹاپر روک لگا دیتے ہیں، اسٹاپر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ اس رزق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جتنا معصیت گناہوں کے مرتکب ہوں گے، اتنا رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہے گا۔ سب کچھ ہے لیکن انسان پریشان رہے گا۔ جی، اس لیے تو فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی رزق کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی جو ہمارے دین کو چھوڑ دے گا، جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہم اس کے رزق کو، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں۔ یہ ہے کروڑ پتی کارخانہ بھی ہے، لیکن ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا اور دوسرا کنٹینر ادھر پھنس گیا، کیا ہوا؟ پیمنٹ دینے والے پیمنٹ نہیں دیتے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں۔ اب آدمی پریشان ہے، مال ہے، کروڑ پتی ہے، کنٹینر ہے، لیکن کیا ہوا؟ پھنسے ہوئے ہیں، اور جن کو مال دیا ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سب اب آدمی پریشان ہے، سب کچھ ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ ہے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بچوں کی طرح روتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جی، تو دیکھا، دعا جو ہے وہ انسان کے تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جی، دعا کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دعا کا دوسرا فائدہ مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت فرماتی ہے کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی، دونوں کے لیے دعا جو ہے وہ ٹال دیتی۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کو تو چلو روک لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہوگا، لیکن جو نازل ہو چکی اس میں کیسے دعا سے فائدہ ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا اوپر جاتی ہے، بلا اوپر سے نیچے آتی ہے اور دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھکیلتی ہے، پل کرتی رہتی ہے۔ بلا اس کو ڈھکیلتی ہے اور دعا اس کو ڈھکیلتی ہے، تو درمیان میں لڑتے ہیں دونوں۔ دعا
اس کو ڈھکیلتی ہے، یعنی دعا اوپر جاتی ہے تو مصیبتوں کو اوپر لے جاتے ہیں، اور مصیبتیں اوپر سے آتی ہے وہ نیچے، تو دعا اس کو ڈھکیلتی ہے، اس بلا کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی دعائیں۔ تو جو بلا نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدہ مند، اور جس کے اترنے کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے بھی فائدہ مند۔ سبحان اللہ، یہ دعا سے۔ تو دعا کرنے کے فائدے بتائے، دعا نہ کرنے کے نقصان۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے، دعا مانگنے سے عاجز ہوئے کہ بس وہ مانگتا ہی نہیں اللہ کے سامنے۔ ارے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو اور بیٹھ جاؤ۔ شروع میں جی نہیں لگتا ہے، لیکن جب انسان بیٹھا رہتا ہے توجہ کرتا رہتا ہے تو پھر بعد میں جی لگتا ہے، پھر ایسا جی لگتا ہے کہ سارا اپنا اندر کا اللہ کے سامنے کھول دو۔ وہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جی لگا تو یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک انعام ملا ہے کہ تم کھولو اپنے دل کو اب۔ اس لیے شروع میں جی لگنے سے پہلے 10-15 منٹ انسان تھوڑا گھبراتا ہے، پھر بعد میں اس کا دل لگتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ جیسے انسان دشمنوں سے بچنے کے لیے اسلحہ استعمال کرتا ہے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور غموں سے بچنے کے لیے یہ دعا اسلحہ کے مانند ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے بچا لیتے، جو دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے بچا لیتے۔ بھئی دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ عربی میں پڑھ لیا جائے، دعا کا مطلب جو پریشانی آئی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں کہہ دے، اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، تو میری اس پریشانی کو تو مجھے راحت سے بدل دے، بس اتنا تو کر سکتے ہیں۔ لیکن دل کے توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے بار بار کہتے رہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پریشانیوں کو راحت سے بدل دیں گے۔ اگر نہ بھی بدلا تو ہمیں تو اجر ملا، ہم نے وہی کیا جو ہمارے نبی نے حکم دیا تھا۔ اب نہیں بدلا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی، لیکن دل میں ایک سکون ہو جائے گا کہ میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے۔ تو بار بار مانگتے رہے، ایک بار بھی نہیں، صبح میں مانگے، شام میں مانگے، مہینہ بھر مانگتے رہے۔ ایک بات کو بار بار مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی لہذا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ چچا اکثر الدعاء بالعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرے، عافیت کی، کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرما۔ اس لیے فرمایا ہر چیز مانگنے میں عافیت، یعنی یا اللہ عافیت والی روزی عطا فرما، یا اللہ عافیت والی صحت عطا فرما، یا اللہ عافیت والی ہر چیز عطا فرما، ہے نا۔ تو یہ ہے، تو ہر چیز میں عافیت مانگا کرے، کیونکہ بعض مرتبہ روزی تو ملی ہے، ہم نے مانگی تھی لیکن عافیت اس میں نہیں مانگی، اب وہ روزی ہمارے لیے مصیبت بن گئی، تو اس لیے کیا کرو گے، اللہ مجھے روزی مت دے، نہیں، اللہ عافیت والی، بارش عافیت والے عطا فرما، عافیت جس کو ہم برداشت کر سکیں، تو ہر چیز میں عافیت مانگو۔ اس لیے فرمایا عافیت کا مطلب ہر چیز میں عافیت کا لفظ بڑھا دیا کرے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ دیکھو بہت سے لوگ بیچارے مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک سوال ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت مانگا، اور بولے 1 مہینے تک مانگا لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو نا امید ہو جاتے ہیں۔
پھر سوچتے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو یاد رکھو مانگنا ہمارا کام ہے، یاد رکھو، اور دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ ضرور دے گا، لیکن وہ دینے کی شکلیں اس کی مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ملا، حالانکہ مل چکا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں ملا، اور ہم اس کو کہتے ہیں تجھے مل گیا. کہاں ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، میں تو ویسا ہی پریشان ہوں. تو وہ سمجھو کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. جو ہم نے مانگا تھا نا تو قبول تو ہو گیا، لیکن قبول کس طرح ہوا ہے اس کو جب سمجھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوگا. حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی 3 مختلف شکلیں ہیں. قبول کرتے ہیں مگر 3 شکلیں ہیں. جی، پہلی شکل یہ کہ جیسے مانگا ویسے ہی قبول کر لی جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے مانگا ویسے ہی قبول کر لی جائے. اور دوسری یہ کہ ویسے قبول کرنی اس کے لیے بہتر نہیں تھی، جو مانگا ویسا ہی قبول کرنا اس کے لیے بہتر نہیں تھا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بلا اور کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے. اس نے مانگا تھا کچھ مال اور اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے ابھی، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے. تو دیکھو مثلا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری دعا تھی، وہ کوئی مانگی ہوئی دعا تھی. سخت ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ والے مر گئے، یہ بچ گیا تو اس کی جو جان بچی یہ اس کی کوئی دعا تھی. یہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں، یاد رکھو. چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور یہ بچا رہا. یہ دعا کا اثر تھا. تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، جیسا مانگا ویسے ہی قبول کر لی گئی، اور کبھی اس کے بدلے مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز، اور اگر یہ بھی نہ ہو کہ مصیبت بھی اس پر ٹلی نہیں، جو مانگا وہ بھی نہ ملا، تو اس دعا کو بندے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، ریزرو کر لیا جاتا ہے. سمجھو، وہاں پر بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. یہاں تو کچھ نہیں ملا، اور ہر دینے والا ظاہر بات ہے اس کو تو وہاں رکھ لیا. ہماری بینکوں میں تو جو ہم رکھتے ہیں وہی چیز ملتی ہے، اور اللہ کے پاس جو محفوظ ہوتا ہے وہ تو اس کو بڑھا چڑھا کر ملتا ہے. جی، یہی تو ہے کہ اس وقت اس دعا کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور ہر دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. کہتے ہیں کہ حاتم تائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے. حاتم تائی ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، اس سے کسی سائل نے 5 دینار مانگے تھے، تو اس نے 500 دینار کا حکم دیا کہ اس کو 500 دے دیا جائے. یہ اس کی سخاوت کی علامت ہوتی. تو جب بندے ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا سخی ہوگا. تو ہماری دعا وہاں رکھی ہے، اب اس کو کتنا بڑھا کر دیں گے؟ وہ دینے والا ہی جتنا سخی ہوتا ہے اتنا بڑھا دیتا. تو کسی نے کہا کہ مانگے تو 5 ہے. اس نے کہا کہ اس نے اپنی حیثیت سے مانگے تھے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں. سبحان اللہ، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں. میں نے 500 دینے کا حکم دیا. تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا، کاش، جب اس کو وہاں ملے گا نا تو تمنا کیا کرے گا؟ کاش
دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہیں پر مل جاتا، بتاؤ کتنا ملے گا کہ وہ یہ تمنا کرے گا۔ جی، اس لیے ہمارا کام ہے مانگو مانگو، مانگتے رہو قدم قدم پر، مانگنا نہ چھوڑے، چاہے قبولیت دکھائی دیوے یا نہ دکھائی دیوے، یاد رکھو قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، قبولیت کے شرائط ہے، آگے آئیں گے کہ ان شرائط کے ساتھ ہے تو ضرور قبول ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ تو کیا ہے، اب اس کو جو ریزرو کیا جائے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر جو دیں گے نا، تو اس وقت انسان کو کتنی خوشی ہوگی بتاؤ۔ جبکہ اتنی تنگی ہے، جب آخرت میں انسان جائے گا تو بہت تنگ ہوگا نا، کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نام اعمال میں میری نیکیاں بڑھے گی نہیں بڑھے گی، کیا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا جو اجر ہے وہ اس کے نام عمل میں ڈالیں گے، وہ حیران ہو جائے گا، میرے پاس نیکیاں تو تھی ہی نہیں، میں تو پریشان تھا کہ کیسے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس کے دل سے کیا دعا نکلے گی، اوہو، بولے میرے کام آ گئی، دنیا میں تو میں بڑا پریشان تھا، یہاں پر بھی پریشان تھا، اللہ نے میری دعاؤں کو میرے لیے نیکیاں بنا دی، آج مجھے قیامت کے دن یہیں پر مل جاتا ہے۔ تو مومن کو تو مزے ہے، جیسا مانگا ویسے قبول تو بھی مزہ، اور اگر وہ نہ ملا اس کے بدلے بلا و مصیبت ٹال دی گئی تو وہ بھی مزہ، اور اگر وہ نہ ہوا قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ، تو وہ بھی مزہ۔ تو مومن کے تو ارے مزے ہی مزے ہے، کیوں گھبراتے ہو، مانگنے والا تو کوئی ہو، دونوں ہاتھ میں لڈو، اور ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ کیوں گھبراتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں دوسروں پر نظر اٹھانا نہیں چاہیے کہ میرے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ہاتھ خالی ہے، وہ مانگے، جس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کے پاس مانگے گا۔ بھائی انسان جو مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے نا، تو دوسرا اس کا ہاتھ بھر دیتا ہے کچھ نہ کچھ دے کر، ہمارے تو ہاتھ ہی بھرے ہوئے ہیں اور آج ہم مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہی پتہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ میں کیا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم جو ہے اتنے جاہل ہے کہ ہم سمجھتے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بتاؤ دنیا میں قرآن سے بڑھ کر کوئی ہے، دین سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، سنت رسول سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو انسان ایمان والے کے تو مزے ہی مزے ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، ایک صورت ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے، کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ لو، جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم دعا مانگے اور اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں کہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری تو سنتا ہی نہیں، ان لوگوں کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، آج کہتے ہیں ہم جاہلانہ طور پر۔ جی بالکل نہ کہے ہماری تو سنتا نہیں، سنتا تو سب کی ہے۔ ہاں، اگر یہ امید رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی ہے مجھے تین میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے۔
جی تو کیا ہوتا ہے، تین صورتیں ہیں، تین طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے. ایک تو جو مانگا ویسا ہی دیا، اور دوسرا جو مانگا وہ اللہ کے یہاں دینے میں مصلحت نہیں تھی، ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے تو دے دے، لیکن ابھی نہیں ہے جب مانگ رہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ استعداد دیکھتے ہیں نا. اللہ بندے کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس بندے کا کیا مزاج ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. جی تو بعض مرتبہ بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج اللہ جو مانگا وہ نہ دے تو بگڑ جاتا ہے، تو اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اور بعض بندوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا تو اکڑ جاتے ہیں، سمجھے، اکڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو ابھی نہیں دینا ہے. کیوں کہ ذرا اس کو اور رگڑائی کرنی ہے، یہاں تک کہ اس کو جب جو مانگا وہ ملے تو اس پر وہ جھکے اور تواضع آئے، اکڑ نہ کرے تو پھر میں دوں گا. اللہ انتظار کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں. تو اس وقت بھی دعا تو قبول ہوئی، لیکن کیا کرتے ہیں، اس کے بجائے اس کی مصیبتیں ٹال دیتے، پریشانیاں ٹال دیتے. اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ آخرت میں جمع کرتے ہیں، پھر اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اچھا، دعا کی قبولیت میں دیر لگتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے نا؟ بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا موقع دیتے رہتے ہیں. بس اللہ کو پسند آ گیا تو میرا بندہ تھوڑا مانگتا ہے، مزہ آتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے نا. بازے جلدی دیتے نہیں ہیں، وہ ذرا دو چار مرتبہ کہتے تو اچھا لگتا ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ ذرا مانگتے رہتے تو اچھا لگتا ہے. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی دفعہ بچہ روتا ہے نا، تو باپ تھوڑا اس کو رونے دیتا ہے، ذرا اچھا لگتا ہے اس کا رونا، ہے نا، تو رونے دیتا ہے. اس کا رونا اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور کئی باپ کو تو دیکھا کہ وہ بچے کو خود ستاتے ہیں، اس کو ستایا کرتے ہیں کہ تھوڑا رونے والی شکل بنائے، یعنی اس کو چھیڑتے ہیں بچے کو کہ تھوڑا رونے والی، جب منہ بناتے ہیں نا بچے لوگ تو اچھا لگتا ہے. تو رونے والی شکل بنائے. اپنی اپنی طبیعتیں ہیں. بالکل اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی دعا بسا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہے. دعا تو پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبریل اخر حاجت عندی، میرے بندے کی حاجت کو ذرا مؤخر کر دو، ابھی مت دینا. اخر حاجت عندی، میرے بندے کی حاجت جو مانگ رہا ہے وہ ابھی مت دو، مانگنے دو اور مؤخر کر دو. فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں. وہ بولتا ہے، وہ روتا ہے، وہ شکل بناتا ہے، تو مجھے ذرا بہت اچھا لگتا ہے اس کا دیکھنا. جیسے ہمیں بھی بچوں کا نہیں اچھا لگتا ہے، تو ذرا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا سا مانگنے دو، اچھا لگتا ہے. یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہو رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا؟ کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعا کو قبول نہیں فرماتے؟ فقال، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا یحییٰ لانی
احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی؟ اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ کو مزہ آ رہا ہے تو اچھا، ہم مانگتے رہے کہ اللہ خوش ہے، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ توفیق مل گئی دعا کی؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج تو یہی کہتے ہیں دعا مانگ رہے، قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ ارے اتنا جلدی نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ مانگا اور مانگنے کی توفیق دی، یہ کیا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے؟ اللہ چاہتے تو تمہارا ہاتھ ہی نہ اٹھنے دیتے، تمہارا ہاتھ ہی نہ اٹھنے دیتے، تمہیں مانگنے ہی نہ دیتے۔ تو مانگنے کی توفیق کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہر ایک کا سوال ہے، حضرت پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے بتاؤ، اس کا دل ہی نہیں کرتا، کہ دعا مانگنے کا دل ہی نہ کرے۔ یہ محرومی ہے کہ دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے، علم تو تھا لیکن نفس غالب آ گیا۔ وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے۔ وہ ان کو پتا تھا اور بولے میرے سے گناہ ہو گیا ہے اور میں کہیں محروم نہ ہو جاؤ، کہیں میں کسی نعمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حیران ہوئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھی وہ نعمتیں بھی سلامت ہے، اس میں سے تو کوئی محروم نہیں ہوئی۔ یہ ان کو وہ ہوا تو کہنے لگے اللہ تو کتنا حلیم ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمت سلامت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر الہام فرمایا، میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں۔ دیکھا، تو محروم ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پوچھا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ فرمایا جس دن سے تو نے کبیرہ گناہ ہوا ہے، ہم نے تجھے رات کے آخری پہر میں رونے کی لذت سے محروم کر دیا، رونے کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب انہیں خیال آیا کہ اوفو، جب سے میں گناہ میں لگا ہوں مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ گناہ کی وجہ سے انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھنا واقعتا۔ اس لیے آج ہمیں جو ہے مانگنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے توفیق چھین لی گئی ہے، اور کبھی مانگنے کی توفیق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے۔ اس لیے یاد رکھے یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس اسباب میں دعا مومن کا بہترین سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دے اور دعا کی توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھے انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے، ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے۔ یاد رکھو بھائی، کوئی بھی حالات ہم پر آئے تو ہم حالات کو نمٹنے کے لیے جو کچھ بھی کرے، لیکن سب سے بہتر کیا ہے؟ دعا۔ مانگو اور اس کے بعد ظاہری اسباب اختیار کرو۔ ظاہری اسباب پر بھروسہ مت کرو۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی سیکیورٹی کے لیے
جو بھی رکھتا ہے، آدمی رکھتا ہے، فینس بناتا ہے، کتا رکھتا ہے، جو بھی ہے، ایک مثال ہے کہ اپنے سیکیورٹی کی جو بھی رکھتا ہے تو یہ تو کرے، لیکن حقیقت میں اللہ سے مانگے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، یا اللہ تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، یہ چیزیں حفاظت نہیں کر سکتی جب تک کہ تو نہ چاہے۔ تو دیکھو اسباب اختیار کیے، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر، یعنی اب دعا اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے ہاتھ میں تھے اسباب اختیار کرنا، اب تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو چیز ہے اس دنیا میں انسان کی حفاظت کرنے والی، وہ دعا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اسباب اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے یہ وائرس کی بیماری آئی تو اس کے لیے ہمیں جو بتایا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ سے مانگے کہ اللہ تو میری اس بیماری سے اور ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے تمام بھائیوں کی، اور اس بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ کیوں کہ تمہارے احتیاط کرنے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بیماری نہیں آئے گی، لیکن مانگنا بھی ہے۔ اب مانگنے کے بعد بھی آ گئی تو کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، دعا قبول ہوئی ہے، اس آنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا بہتر سبب دعا ہوتی ہے، دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے۔ جو انسان یعنی تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب خوشحال تھا اس وقت بھی دعا کرتا رہے گا، تو پھر وہ جب تنگ حال ہوگا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو خوشحالی میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سختی اور تنگی کے عالم میں اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ دعا کی چند باتیں تھیں، اور بھی انشاءاللہ آگے دعا کے متعلق باتیں آئے گی۔ اس لیے دعا کا معنی ہے مانگنا، یاد رکھو دعا کا معنی ہے مانگنا۔ اب اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے، مخلوق سے مانگنے کا نام سوال ہے، اس لیے کہ سوال کرنا منع ہے، یاد رکھنا۔ اور اللہ سے مانگنے کا نام سوال نہیں ہے، وہ دعا ہے۔ تو ہمارے جو حدیثوں میں آیا وہ سوال منع ہے، اور ہم مانگے اللہ سے، تو اللہ سے مانگنے والا بھی سائل ہے، لیکن اس کو دعا اس لیے مانگے اور گھبرائے نہیں۔ اور مانگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے پاس عربی الفاظ یاد ہو، مانگنے کے لیے ہم اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں دل کی بے چینی کے ساتھ اللہ کے سامنے متوجہ ہو، تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ سے مانگے۔